حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی بلند آواز سے قرات کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ریاکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ تو غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنے والا مومن شخص ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے ان کی قرات سننے لگے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے جنم دیا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو سنا ہے اس کے متعلق اسے بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اسے بتا دی تو انہوں یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، آج سے تم میرے بھائی اور دوست ہو۔ تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بہترین کلام ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کو 4 کلمے انتہائی پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ ان میں سے جسے بھی پہلے پڑھو وہ تمہارے لیے مضر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔